تو حافظ قرآن کی جو عظمت ہے، اللہ رب العزت نے جو مقام ان کا بتایا ہے، جو مقام ان کو بخشا ہے، اللہ ان کے والدین کو بھی کل قیامت کے دن جب یہ قرآن کریم کا دیکھو کتنا اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے، جو اپنے بچے کو اپنی بچی کو حافظ قرآن بناتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سب نفسا نفسی کا عالم چلے گا۔ کا چلے گا؟ نفسا نفسی کا عالم چلے گا، نیکی کو محتاج ہوگے، لیکن ایسے وقت کے اندر حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ رب العزت، یہ جو ہم نے سورج دیکھ رہے ہیں نا، کتنی روشن سورج ہے، پوری دنیا کو جو تو ابھی روشنی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ روشنی دے رہا ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ ہاں، تو اس سے بھی زیادہ اس سورج کی جو روشنی ہے نا، اللہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو جو تاج پہنانے والے ہیں، کل قیامت کے دن یہ سورج کی روشنی وہ تاج کے سامنے پھیل ہو جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حافظ قرآن کا وہ مقام و مرتبہ رکھا ہے کہ یہ اپنی خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اور حافظ قرآن کا کیا کہنا؟ اللہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے فرمائے گا، اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ اللہ سبحانہ وتعالی حافظ قرآن سے فرمائے گا، قرآن پڑھتا جا جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور قرآن کو ایسا ٹھہر کے پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، اور تیرا مقام آخری وہی ہے جہاں تو اٹک گیا، رک گیا۔ قرآن کا بہت اونچا مقام ہے، قرآن کریم کا، اس کے پڑھنے والے کا بھی اونچا مقام ہے۔ قرآن مقدس کو جو دل میں بسائے گے، فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے۔ حافظ قرآن بہت اونچا مقام مرتبہ ہے۔ اللہ خود حافظ ہے نا، اللہ کا نام کیا ہے؟ حافظ بھی ہے۔ حافظ کے معنی نگہبان ہوتا ہے۔ ہم سب بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے نا؟ ہاں، محنت کرنا پڑے گی، جتنی محنت کرو گے اتنا تمہارا فائدہ ہے۔ اور تم مدرسے کے بچے ہیں، ابھی تم چھوٹے بچے ہیں، تمہارے ذہن میں قرآن کریم جو ہے تو بہت آسانی سے سمائے گا، اس کے لیے شرط ہے کہ محنت کرنا ہے۔ اب دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ حافظ قرآن کی، علماء کی، مولانا کے لوگ کتنی عزت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کے خود کے سورہ فاتحہ کے ٹھکانے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سینے سے لگاؤ، اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو۔ جب ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں گے، یہ جہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور وہ جہاں میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا
کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور کیا ہے؟ قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ماشاءاللہ، ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میں بہترین ڈاکٹر ہیں، تم میں بہترین انجینئر ہیں، تم میں بہترین وکیل ہیں، تم میں بہترین بیرسٹر ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ہمارے نبی نے تو کہا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص کہا جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اور علم کا سیکھنا فرض بھی ہے۔ مکاتب کے اندر پڑھنے والے، مدارس کے اندر پڑھنے والے بچے، طلبہ، آپ کو محنت کرنا ہے۔ یہ مکاتب میں جو پڑھاتے ہیں ان کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ کتنی قربانیوں سے پڑھاتے ہیں، مدارس والے بھی کتنی قربانیوں سے پڑھاتے ہیں۔ یہ مکاتب دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، مدارس دین کے قلعے ہیں، یہاں دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے آج سے 50 سال پہلے کہا تھا، مسلمانوں گھر گھر مکاتب قائم کرو، مدارس قائم کرو۔ اگر یہ مکاتب مدارس نہ ہوگے تو ہماری نسل کو ایمان پہ بچانا مشکل ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت یہ مدرسوں میں کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہم کو جو ہم پڑھ رہے اس کا ادب بھی کرنا ضروری ہے، جو پڑھا رہے ان کا ادب ضروری ہے، جس کلاس میں پڑھ رہے اس کا ادب ضروری ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، میں کل ہی کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت نے 4 باتیں بتائی، اس کا ادب ضروری ہے۔ بولے میں جس لکڑی کو ٹیک کے چلتا تھا، جو اس کا سرہ زمین پہ پڑتا تھا، اس کو میں نے کعبۃ اللہ کی طرف کبھی اس کا رخ نہیں کیا۔ اس کے بعد جب میں کھانا کھاتا تھا 4 پائی کے اوپر، تو میں پائیتی طرف سے بیٹھتا تھا، کھانا کبھی ادھر سے نہیں رکھا۔ یہ اللہ والے تھے۔ 2 اور باتیں ہیں، میں کل بتاؤں گا 2 باتیں آپ۔ تو علم سے ادب ضروری ہے۔ علم تو آ جاتا ہے لیکن ادب کا آنا ضروری ہے۔ ادب سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تو ادب سیکھو، ادب کیا کرو؟ سیکھو، ادب کرو۔ اتنا مقدس کلام آپ پڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں کئی بچے ہیں لیکن اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ انجینئر مر گیا، انجینئرنگ ختم ہو گئی، وکیل مر گیا، وکالت ختم ہو گئی، بادشاہ مر گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، وزیر مر گیا، وزارت ختم ہو گئی، ڈاکٹر مر گیا، ڈاکٹری ختم ہو گئی، بیرسٹر ختم ہو گیا، وکالت ختم ہو گئی۔ اللہ حافظ قرآن کی جو ہے تو فرمائے گا، میں نے کہا نا ابھی کہ حافظ قرآن صلی اللہ قیامت میں کہے گا۔ حافظ قرآن اپنے سینے میں قرآن لیے پھرتا ہے۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکے گی نہ جہنم کی آگ بھی، محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا۔
جب حافظ قرآن کے ماں باپ کا یہ حال ہوگا، ان کو تاج پہنایا جائے گا، تو سوچو حافظ قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، کتنا پیارا ہے نا۔ تو اس لیے ہم سب کو قرآن کریم کا ادب کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ ادب۔ اب حافظ قرآن کے اوپر سے ایک نعت بھی سنانی ہے آپ کو۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ سب کو محنت کرنا ہے۔ دیکھو محنت کریں گے، کوئی چیز بغیر محنت کی نہیں آتی۔ ہم کھانا بھی جو ہے تو بغیر محنت کے کھاتے، کیا امی کتنی محنتیں کرتی ہے ہماری کھانا بنانے کے لیے، گرم توے پہ جو تو وہاں جو ہے تو انگار کی بھاپ لگتی ہے۔ تو اس لیے علم بھی ایسے نہیں آتا۔ ایک اللہ والے ہیں، ایک اللہ والے اتنی واقعہ سنا کہ پھر آپ کو نعت سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ حضرت بہلول ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو کچھ بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ کیسے کھیل رہے تھے؟ اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ تو وہاں سے جب بہلول گزرے تو ایک بچہ رو رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ رو رہا تھا۔ تو وہ بہلول نے بچے سے کہا کہ بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے اگر اخروٹ نہیں تو میں تجھے دلا کے دیتا تو اس سے کھیل۔ تو اس نے وہ بہلول کو کہا کہ بہلول، ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے، آپ کے جیسے بچے تھے۔ تو ایک بچے نے کہا کہ بہلول، ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے۔ وہ بہلول جو ہے تو خاموش ہو گئے۔ وہ بچے نے ایسا کہا بیٹا ہم کس لیے پیدا ہوئے؟ پھر کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، دین کے لیے پیدا ہوئے۔ اور بہلول، جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا جب وہ چولہا جلاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے، تو مجھے اندیشہ ہوا، مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کل قیامت کے دن اللہ کہیں ہم چھوٹے چھوٹوں سے نہ جہنم کو جلائیں۔ تو مجھے وہ فکر نے جو ہے تو بے چین کر دیا، بے قرار کر دیا۔ تو بیٹا ہم سب علم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب جو ہے تو ایک نعت سنا کر قرآن مقدس کے اوپر اب پھر اس کے بعد اپنی جگہ لے گی۔ پڑھتا ہوں۔ قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے، فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے۔ قرآن مقدس کو قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا، قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا، قبروں میں ہی جنت کا وہ لطف اٹھائیں گے۔ قرآن مقدس کو محشر کی تمازت کا کچھ خوف نہیں ہوگا، محشر کی تمازت کا کچھ خوف نہیں ہوگا، محبوب خدا ان کو کوثر بھی پلائیں گے۔ ماں باپ کی خوشیوں کا انداز بھی مشکل ہے، ماں باپ کی خوشیوں کا انداز بھی مشکل ہے، سورج سے کہیں روشن جب تاج وہ پائیں گے۔ قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے،
ایک فیض بھی یہ ہوگا قرآن کے حافظ کا، ایک فیض بھی یہ ہوگا قرآن کے حافظ کا، 10 لوگوں کو جنت میں، 10 لوگوں کو وہ رب سے جنت بھی دلائیں گے۔ دعوی شمیم اپنا یہ خود کو بھلا دیں گے، دعوی شمیم اپنا یہ خود کو بھلا دیں گے، جب ان کو خدا اپنا، جب ان کو خدا اپنا دیدار کرائیں گے، قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے، فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں